بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام دوست احباب کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے علامہ اقبال کے پہلے اردو مجموعے بانگ درا کی ایک نظم خطاب با جوانان اسلام کا جو ہے نصف حصہ مکمل کیا تھا، یعنی کہ اس نظم کے ٹوٹل 12 اشعار ہیں، جس میں سے 6 اشعار ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کیے تھے۔ اب جو ہیں آخری 6 اشعار جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو اس سے پہلا شعر یعنی جو اس نظم کا چھٹا اشعار ہے وہ ہم نے چھوڑا تھا، وہاں سے آگے یہ 7واں اشعار ہے، جس 7ویں اشعار سے ہم شروع کریں گے۔ چھٹا شعر کیا تھا؟ غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ یعنی وہ جو میں نے پچھلی نشست میں جیسا کہ کہا تھا کہ پہلے 6 اشعار جو ہیں وہ کسی اور طرز کے ہیں اور آخری 6 اشعار کسی اور طرز کے ہیں۔ پہلے 6 اشعار جو ہیں اس میں علامہ اقبال نے ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے بڑے سلف اسلاف، اس کی جو ہے ان کی تعریف کھینچی ہے، اور آخری 6 اشعار میں ہمیں ہماری اوقات اور ہم نے کیا کھو دیا ہے اس کے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم کیوں پستی میں چلے گئے اور جو ہے ہمیں جو ہے کس وجہ سے اس پستی کا شکار ہے، اس کے بارے میں اس لیے پچھلے آخری اشعار میں پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ کیا لوگ تھے، یعنی وہ جہاں کو فتح کرنے والے، حکومت کرنے والے، اس کی نگہبانی کرنے والے اور اس کو پھر جہان کو آراستہ کرنے والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مختلف بادشاہوں نے فتح بھی کیا، لیکن وہ ہے جو اس کو اس پر ایک نظام جو ہے قائم کرنے والے تھے، اور وہ نظام جو تھا وہ بالکل عدل پسند، انصاف پسند تھا۔ تو آگے اب شروع کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جو ہے اس کا جو ہے مختلف ہوگا، اشعار ویسے ہوں گے لیکن اس کا طرز بیان تھوڑا مختلف ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی پچھلی ویڈیو میں آخری شعر میں کہا تھا کہ میں تجھ سے کیا کہوں کیا تھے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تیرے سامنے جو ہے الفاظ کا ایک نقشہ کھینچ کر رکھ سکتا ہوں کہ وہ کیا لوگ تھے، مگر کیا کروں۔ تخیل کہتے ہیں تصور کو، تدبر کو، خیال کو، یعنی کہ تیرے خیال سے وہ بہت اونچا ہے وہ نظارہ، تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ تو اتنی پستی میں ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرے اسلاف کیا تھے۔ تو جب تجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا تھے تو تو ان کی جو ہے ان کی خاصیت کو اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا، اس کے لیے پہلے تجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ اس لیے کہہ رہا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ تیرے خیال سے بھی اونچا ہے۔ اگلا شعر وہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ اگلے شعر میں آئے گا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ آبا یعنی آبا و جداد سے، ہمارے بڑے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اپنے آبا سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تو گفتار ہے وہ کردار تھے۔ گفتار گفتگو سے نکلتا ہے، گفتار گفتگو کرنے والا، یعنی تو صرف یہ ہے کہ اپنا علم دکھانے کے لیے گفتگو کرے گا۔ جس طرح کہ میں بھی ایک ناچیز اسی طرح کی ہوں کہ میں بھی اپنا علم بعض اوقات جو ہے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم جو ہے صرف گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن وہ کیا تھے؟ صاحب کردار۔ ان کے عمل سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنے پانی میں، اور ہم اگر ہماری باتیں سنیں لوگ تو ان کو لگے کہ یہ ولی ہیں، اور ہماری حرکتیں دیکھیں تو ان کو لگیں یہ تو ادنا سا جو ہے انسان بھی صحیح طرح سے نہیں ہے، ولی کہاں سے ہوگا۔ تو اس طرح کی ہماری کرتے ہیں۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ تو ثابت سے مراد تو ایک جگہ پر کھڑا ہے، مقلد ہے، کوئی کسی امام کا مقلد ہے، کوئی کسی کا مکمل ہے۔ وہ کردار سیارہ، وہ یعنی گھومنے والے، اجتہاد کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے سامنے اگر کوئی نیا مسئلہ آ جاتا، درپیش ہوتا، تو وہ آپس کی جو ہے مومنین کی جماعت سے آپس میں بیٹھ کر اس کے بارے میں اجتہاد کرتے تھے، اس کو نیا راستہ نکالتے تھے۔ وہ راستہ جو ہے شریعت رسول کے مطابق ہی ہوتا تھا، لیکن اس میں چونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں نہیں کوئی حکم وارد ہوا ہوتا، اس لیے وہ ایک نیا اجتہاد کرتے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ نہیں، جو ہے مصیبت پر ڈٹے رہیں۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ جب کوئی نیا مسئلہ درپیش آ جائے تو اس پر اجتہاد ضروری ہے، اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اجتہاد بالکل ختم ہو گیا، کوئی نظام ہی نہیں ہے، اجتہاد کہاں سے ہوگا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت تصویر اس شعر میں کھینچی اقبال نے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار
تثابت و سیار۔ اب آگے چلتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مار۔ اوہ، یہ بہت دردناک شعر۔ گنوا دی یعنی ہم نے اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں سے، اپنے آباء و اجداد سے وہ میراث جو تھی وہ گنوا دی، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ میراث کیا ہے وہ اگلے شعر میں آئے گی کہ علامہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلاف سے جو ہمیں میراث ملی تھی، وراثت ملی تھی، جو ہمارا حصہ ملا تھا ان سے، وہ ہم نے گنوا دیا۔ ثریا سے زمیں پر ہم آسمان ہم کو دے مار، یعنی کہ ثریا کہتے ہیں ایک ستاروں کے جرمٹ کو جو بہت روشن ہوتا ہے، اور اگر آپ اس پر جو ہے گوگل کریں گے یا ویکیپیڈیا پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ستاروں کے ایک جرمٹ کو ثریا کہتے ہیں، اور وہ تقریباً مجھے لگتا ہے شاید 2000 ستاروں پر مشتمل ایک جرمٹ ہے ستاروں کا، اور اس میں سے 7 تو ایسے ہیں کہ جو کسی آلے کے بغیر نظر نہیں آتے، نہیں اتنے چھوٹے ہیں لیکن روشن ہیں۔ اس لیے ان 7 کو جو اس جرمٹ میں ہیں، 7 اردو میں 7 سہیلیوں کا جرمٹ بھی کہتے ہیں، تو ثریا کہتے ہیں ستاروں کے جرمٹ کو۔ وہ یہ آسمان کے ایک بلند مقام پر ستارے ہیں، اگر آپ کبھی جو ہے رات کی تنہائی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ تو ستاروں کا جرمٹ یعنی وہ ثریا جو اتنا بلند مقام ہے آسمان ہے، وہاں سے ہم کو زمین پہ دے مارا، چونکہ ہم نے ان کے اسلاف کو چھوڑ دیا، اپنے میراث کو چھوڑ دیا۔ تو جب اپنے بڑوں کی جو ہے میراث کو چھوڑ دیا جائے تو پھر عزت کہاں رہتی ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مار۔ اب وہ میراث کیا تھی؟ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ حکومت کا کیا رونا، حکومت ایک عارضی شے ہے۔ آئین مسلم کہتے ہیں، دنیا کے آئین مسلم یعنی دنیا کا قانون جو ہے، یہ تو حکومت تو اس کا ایک حصہ ہے۔ حکومت آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، یہ تو اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ دے کے آزماتا ہے کہ یہ حق کتنا عدل کرے گا، انصاف کرے گا، کس طرح اللہ کے قانون کی پاسداری کرے گا، اور لے کے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے حکومت کر رہا تھا یا اپنی ذاتی عیش و عشرت کے لیے کر رہا تھا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں اقبال کہ حکومت تو ایک عارضی شے تھی، امت کا کیا رونا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے حکومت کے جو ہے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے۔ شاید آپ سیاستدان دیکھ لیں یا پھر آپ اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو بھی جو ہے آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی لیڈر تو چھپا ہے نا، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو، عیش و عشرت ہو، گاڑی ہو، مال ہو اس کی۔ لیکن وہ جو لوگ تھے ہمارے اسلاف، وہ حکومت سے اولاً تو ڈرتے تھے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایمانداری سے نبھانی ہوتی تھی، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اس فریضے کو سر انجام دیتے تھے۔ اور ہمارا کیا ہے کہ حکومت آئے گی تو عیش و عشرت آئے گا، مال آئے گا، عزت آئے گی، شہرت آئے گی، تو ہم اس نظریے سے اس کو لیتے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، ہمیں دنیا کے جو ہے قانون سے کیا لینا دینا، ہم اس دنیا میں رہنے تو نہیں آئے۔ آگے دیکھیں اگلا شعر جو ہے یہ خون کے آنسو رلانے والا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ سی پارا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو، بعض لوگ اسے جو ہے مختلف زبانوں میں سہ پارا بھی کہتے ہیں، لیکن سی پارا اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، یعنی وہ اپنے آبا ہمارے اسلاف کی کتابیں، وہ علی سینا کی کتابیں، فارابی کی کتابیں، ہمارے جو بڑے سائنسدان مسلمان گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، نیک میں سے، ان کی وہ کتابیں جو انہوں نے جو ہے محنت کر کے جو ہے نئی چیزیں تخلیق کیں اور اس کو جو ہے کتاب میں درج کیا، وہ علم جو ہے وہ ان کا علم کے موتی جو تھے، وہ کتابیں جو اپنے آبا کی تھیں، ہماری تھیں، ان کو جب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یورپ کے لوگ جو ہیں، ویسٹرن لوگ جو ہیں، وہ ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے۔ یہاں سے مجھے ایک علامہ اقبال کا بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے جب ایک کتاب لکھی، مجھے اب اس کتاب کا نام یاد نہیں، یقیناً وہ شاعری کی نہیں تھی، وہ شاید اقتصادیات پر تھی یا کسی اور موضوع پر تھی، تو وہ لکھی جب، تو ویسٹرن سائڈ سے کسی لیڈر نے جب وہ پڑھی ٹرانسلیشن کے ساتھ،
تو اس نے جو ہے خاص طور پر علامہ سے جو ہے رابطہ کیا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن ہمیں دیں تاکہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو اس کی مطالعہ کرا سکیں. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جو ہے علامہ رو پڑے کہ میں اپنے جو مسلمان اپنے جو ہے انڈو پاک یعنی پاکستان اور انڈین کے لیے جو اس وقت میں جو ہے ہندوستان تھا اس کے مسلمانوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے یا اپنی اہل وطن کے لیے جو میں چیزیں کر رہا ہوں میرے اہل وطن اس کا جو ہے صلہ نہیں دے رہے جبکہ ویسٹرن جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. لکھی ہمارے لیے تاکہ ہم جو ہے جس پستی میں غلامی کا شکار تھے اس سے نکلیں. لیکن جو ہے وہ لوگ اس کو پہچان جاتے تھے لیکن ہمارے لوگ نہیں پہچانتے تھے. تو یہ بھی ایک اسی طرح کیا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اب اس نظم کا آخری شعر اور یہ جو شعر ہے یہ ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں غنی کاشمیری. یہ ان کا شعر آخری شعر جو ہے یہاں پر آپ تخلص ان کا نظر آ رہا ہے آپ کو غنی پہلا لفظ جو ہے تو یہ ان کا شعر اقبال نے لیا اور بہت ہی فٹ ہوتا تھا اس پر. غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخارا. یہ ایک فارسی کا شعر ہے وہ ایک فارسی شاعر تھے غنی کاشمیری. تو یہ ان کا شعر اس شعر میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اے غنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیاہ بختی دیکھ کہ ان کی آنکھوں کا تارا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھوں کے لیے روشنی کا سامان بنا ہوا ہے. یعنی وہ آنکھوں کا تارا یعقوب کا حضرت یوسف علیہ السلام جن کی وجہ سے رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی وہ آنکھوں کا تارا اب جو ہے مصر میں زلیخا کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. حقیقت کیا تھی چاہیے کہ تو یہ تھا کہ یعقوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی لیکن وہ اس تارے سے یوسف علیہ السلام سے آنکھیں کون ٹھنڈی کر رہے ہیں زلیخا. تو یہی ہمارا حساب ہے کتابیں ہمارے آبا کی ہمارے اسلاف کی اور ہمیں ان سے مطالعہ حاصل کرنا چاہیے. اور کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جگہ ویسٹرن یورپ امریکہ وہ ان سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں. اس لیے شعر کو یہاں پر فٹ کیا. غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کونت چشم زلیخا. یعنی کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف کی کتابیں یورپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ہمیں جو ہے اپنی ہی مکریوں سے یا فرصت نہیں. تو یہ تھی پوری نظم 12 اشعار پر مشتمل بانگ درا کا اردو کا پہلا مجموعہ اس کی ایک نظم تھی بڑی خوبصورت. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے پڑھیں گے مطالعہ کریں گے اس سے استفادہ کریں گے. مین چیز یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اقبال کے کلام سے استفادہ کرنا ہے. تو ایک دفعہ جو ہے میں پوری نظم جو ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں. خطاب بجوانان اسلام. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گرتوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں بآب و رنگ و خال و حد چہاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مار. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا.